सावन کے دن تھے۔ دریائے بیاس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کنارے پر چند کشتیاں جن کے رسے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے پانی کی لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ چند ملاح کشتیوں کے پاس کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے ملاح نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دوسرے کنارے تک نگاہ دوڑائی اور مڑ کر ایک نوجوان سے جو لباس سے فوجی افسر معلوم ہوتا تھا سوال کیا، کیوں مہاراج، آپ کو یقین ہے وہ آج ضرور آ جائیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا، وہ آتے ہی ہوں گے۔ تو کیا ان کے لیے آج ہی دریا عبور کرنا ضروری ہے؟ ایک دو دن پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں سیناپتی جی، مہاراج کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ 10 دن کے اندر اندر یہ مہم سر کر لیں گے۔ وہ ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن مہاراج، آپ انہیں ضرور سمجھائیں، ایسے طوفان میں کشتی ڈالنا خطرے سے خالی نہیں۔ تم شاید سیناپتی سکھدیو کو نہیں جانتے، وہ اپنی دھن کے پکے ہیں۔ ملاح نے پوچھا، وہ تیرنا جانتے ہیں؟ کون؟ سیناپتی جی۔ اس سے تمہارا مطلب؟ مہاراج، اگر وہ تیرنا نہ جانتے ہوں تو آپ انہیں کشتی پر سوار ہونے سے منع کریں۔ بڑے آدمیوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ تیرنا جانتے ہیں، اور اگر تیرنا نہ بھی جانتے ہوں تو وہ ملاحوں سے کام لینا جانتے ہیں۔ مہاراج، اس جگہ سے دریا عبور کرتے ہوئے اگر کشتی الٹ گئی تو اس میں ہمارا قصور نہ ہوگا۔ ہم اس راستے سے واقف نہیں۔ دوسرے کنارے کی اونچی چٹانوں کے درمیان کشتی لگانے کے لیے بہت تنگ جگہ نظر آتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھاٹ سے دریا عبور کرنے کا حکم ہوتا تو ہمیں اس پانی کی پرواہ بھی نہ ہوتی۔ ہمیں اس جگہ کشتیاں لانے میں 4 دن لگے ہیں۔ اس وقت پانی بہت کم تھا، لیکن بھگوان جانتا ہے کہ ہم جان جوکھوں میں ڈال کر یہاں پہنچے ہیں۔ ایک کشتی راستے میں چٹان کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہو چکی ہے، اور اب خبر نہیں کیا ہوگا۔ اگر وہاں سے دریا عبور کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ بوڑھا ملاح یہاں تک کہہ کر نوجوان کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ بے پرواہی سے دوسرے کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ملاح کو اپنی بات دہرانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نوجوان کا نام رام داس تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 24 سال کے قریب تھی، تاہم چہرے کی بشاشت اور تازگی سے وہ 18 سال کا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر سپاہیانہ ہیبت کی بجائے کچھ اس قسم کی سنجیدگی اور شرافت ٹپکتی تھی کہ دیکھنے والا ایک ہی نگاہ میں محبت، عقیدت اور اعتماد کے جذبات سے مغلوب ہو کر رہ جاتا۔ رام داس نے تیوری سے زیادہ مسکراہٹ سے کام لینے کا عادی تھا۔ تھوڑی دیر بعد رام داس نے مڑ کر بوڑھے ملاح کی طرف دیکھا اور سوال کیا، تم نے پہلے کبھی اس جگہ سے دریا عبور نہیں کیا؟ ملاح نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی اس طرف کشتی لانے کی جرت نہیں کی۔ سنا ہے کہ راجہ گومند رام کے سیناپتی نے ان لوگوں پر سردیوں کے موسم میں چڑھائی کی تھی، لیکن انہوں نے کئی کشتیاں چٹانوں سے پتھر پھینک کر ہی غرق کر دی تھی۔ سیناپتی جی ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے 1 مہینہ پہاڑوں میں پھرتے رہے اور آخر کار 5 عورتوں اور 3 بچوں اور 2 بوڑھوں کو، جن میں سے ایک اندھا تھا، قید کر کے لے گئے۔ رام داس نے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم گرمیوں میں دریا عبور کر رہے ہیں۔ مہاراج، گرمیوں میں پتھروں کا وزن کم نہیں ہو جاتا۔ رام داس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سردیوں میں دریا کا پانی اتر جاتا ہے اور وہ لوگ ہمارے حملے کا خطرہ محسوس کر کے ہوشیار ہو جاتے ہیں، لیکن گرمیوں میں وہ دریا کو ناقابل عبور سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ رام داس یہ کہہ کر دریا کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اچانک دوسرے کنارے پر پہاڑوں کے عقب سے کالے کالے بادل نمودار ہوئے اور آن کی آن میں دھوئیں کی طرح آسمان پر چھا گئے۔ برسات کی پرنم ہوا کے چند جھونکے آئے اور ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی۔
थोड़ी देर बाद बिजली चमकी, बादल गरजा और मूसलाधार बारिश होने लगी। बूढ़े मल्लाह ने आगे बढ़कर कहा, महाराज आप झोंपड़ी में आ जाएं। रामदास उठकर मल्लाह के साथ चल दिया। चंद कदम के फासले पर सरकने की झोपड़ी के पास सफेद रंग का एक घोड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े मल्लाह ने जल्दी से अपनी चादर उतारकर घोड़े पर डाल दी, लेकिन रामदास ने कहा, अपनी चादर उतार लो, ये इसे भीगने से नहीं बचा सकती। मल्लाह अपने ईसार का सबूत देने पर तुला हुआ था, लेकिन हवा के एक तुंद झोंके ने चादर को घोड़े की पीठ से उड़ाकर 10-15 कदम के फासले पर फेंक दिया। बूढ़ा मल्लाह चादर के ताक़ुब में भागा और रामदास हंसता हुआ झोपड़ी में दाखिल हो गया। बाकी मल्लाह सिमट कर एक कोने में खड़े हो गए। एक मल्लाह ने अपनी चादर जमीन पर बिछा दी। रामदास भी बैठने का इरादा ही कर रहा था कि एक मल्लाह जो दरवाजे में खड़ा बाहर झांक रहा था चिल्लाया, वो आ गए, वो आ गए, राजा की फौज आ गई। रामदास और मल्लाह झोंपड़ी से निकलकर बारिश में खड़े हो गए। सुखदेव राजा की फौज का सेनापति मुश्की रंग के एक खूबसूरत घोड़े पर सवार था और 400 के करीब पैदा सिपाही 2 लंबी कतारों में इसके पीछे आ रहे थे। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर सुखदेव ने घोड़ा रोका। बूढ़े मल्लाह ने भागकर घोड़े की लगाम थाम ली। सुखदेव घोड़े से उतरा। रामदास ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। सुखदेव ने पूछा, कश्तियां पहुंच गई? रामदास ने जवाब दिया, जी हाँ। कितनी हैं? 7 हैं, लेकिन एक जरा टूट गई है। मल्लाहों को मुखिया कौन है? बूढ़े मल्लाह ने जल्दी से घोड़े की बाग दूसरे हाथ में थामते हुए हाथ बांधकर कहा, हुक्म महाराज, एक फेरे में कितनी आदमी पार ले जाओगे? महाराज एक कश्ती में 40 आदमी जा सकते हैं, लेकिन क्या? महाराज बारिश तो आप देख ही रहे हैं, जरा आगे बढ़कर दरिया की रवानी भी देख लीजिए। ऐसे वक्त में दरिया अबूर करना बहुत मुश्किल है। दरिया का ये हिस्सा बहुत खतरनाक है। जगह जगह पानी में छुपी हुई चट्टानें कश्तियों के परखचे उड़ा देती हैं। दूसरे किनारे पर कश्ती लगाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घाट है, जो इस वक्त बारिश की पानी की वजह से नजर नहीं आ रहा। अगर हमारी कश्ती वहां पहुंच गई तो खैर, वरना नीचे की तरफ दूर दूर तक बुलंद चट्टानें एक दीवार की तरह खड़ी हैं। वहां कश्ती लगाने के लिए कोई जगह नहीं। आप बूढ़े आदमी की बात माने, 1-2 दिन इंतजार करें। अगर आज बारिश थम गई तो परसों तक पानी उतर जाएगा। सुखदेव ने कहा, परसों तक मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज ही दरिया अबूर करना है। महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन खतरा बहुत है। अगर आप अपनी ही मर्जी बरतना चाहते हैं तो कम से कम मेरी एक बात जरूर मान लीजिए। वो क्या? हम कश्तियां अपने घाट पर वापस ले जाते हैं। कल तक हम वहां पहुंच जाएंगे और वहां से आपको दरिया पार पहुंचा देंगे। सुखदेव ने बड़े करख्त लहजे में जवाब दिया, तुम या खुद बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ समझते हो। अगर इस जगह से दरिया अबूर करना होता तो हमें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? दुश्मन से अगर हमें यही उम्मीद होती कि वो मुकाबले के लिए मैदान में आएगा तो हम 20 कोस तो क्या 40 कोस नीचे जाकर दरिया अबूर करते। लेकिन हमारा दुश्मन शेर नहीं जो सामने आए, बल्कि खरगोश है जो हमारी आहट पाते ही कोसों दूर भाग जाता है। सोए हुए खरगोश को जगाकर पकड़ने की कोशिश करना बेवकूफी है। इस जगह से दरिया अबूर करके हम खरगोश को नींद की हालत में पकड़ सकेंगे। महाराज खरगोश पकड़ा जाए या भाग जाए, हमें तो आपका हुक्म मानना है। अगर आप खफा ना हो तो मैं आपसे आखिरी बार कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सुखदेव फितरतन मगरूर ना था, लेकिन इसे सेनापति के ओहदे पर फाइज हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे और इन 20 दिनों में वो ज्यादातर यही सोचा करता था कि वो जरूरत से ज्यादा नरम दिल है। एक सिपाही को इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए। चुनांचे बाज़ औक़ात वो इन सिपाहियों को जो इससे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ़ थे मरूब करने के लिए बिगड़ने की कोशिश करता। अपने खूबसूरत चेहरे को जो हर वक्त मुस्कुराने के लिए बनाया गया था, ख्वामख्वाह गजबनाक बना लेता।
لیکن اس کی اصلی فطرت اس کے ارادوں پر غالب آ جاتی اور وہ اپنے مضبوط ارادوں کے باوجود یہ بھول جاتا کہ وہ سیناپتی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اپنے پرانے دوستوں کو سخت سست کہتا، لیکن تنہائی میں انہیں بلا کر تسلی دیتا اور کہتا، کیوں بھائی خفا ہو گئے؟ اتنی سی بات پر خفا ہو گئے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں سیناپتی بن کر مغرور ہو گیا ہوں؟ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، میں وہی سکھ دیو ہوں، اس وقت کسی اور خیال میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے ملاح کو بیوقوف کہنے کے بعد سکھ دیو نے اسے تسلی دینا اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسی جگہ سے دریا عبور کرنے کے متعلق اپنے اغراض و مقاصد کی پوری تشریح کر دی۔ لیکن جب اس نے خرگوش کو پکڑے جانے کے متعلق بے اعتنائی ظاہر کرنے کے بعد ایک نیا مشورہ دینے کی جرت کی تو سکھ دیو نے اس کے الفاظ سے زیادہ رام داس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ سیناپتی کا وقار خطرے میں ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، بکو، کیا بکتے ہو؟ بوڑھا ملاح سکھ دیو کے لہجے میں اس فوری تغیر کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، مہاراج، ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ حکم دے تو ہم ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں کود پڑیں۔ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے سپاہیوں کی جان بہت قیمتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اسی وقت دریا عبور کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک کشتی جانے دیجیے، اگر وہ صحیح سلامت پہنچ گئی تو باقی بھی پہنچ جائیں گی۔ ملاح بھی تھوڑے ہیں، ہم ایک کشتی پہنچا کر 3 کشتیاں ڈالیں گے، 3-4 پھیروں میں آپ کی ساری فوج پار پہنچ جائے گی۔ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ اس دفعہ بوڑھا ملاح پر اس کا غصہ قطعاً بے محل تھا۔ اس نے ندامت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا، ایک کشتی پر کتنے آدمی سوار ہو سکیں گے؟ مہاراج، پہلے پھیرے میں صرف 20 آدمی ہوں تو بہتر ہوگا۔ سکھ دیو نے رام داس کی طرف دیکھا اور کہا، رام داس، فوج سے 20 چیدہ سپاہی علیحدہ کرو۔ ابھی اور کب؟ دریا عبور کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ میں رات کے وقت دریا عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن اب دیوتاؤں کی کرپا سے بارش شروع ہو گئی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں خود پہلی کشتی پر جاؤں گا، اگر ہم پہنچ گئے تو باقی سپاہیوں کو کشتیوں میں سوار کرا دینا، ورنہ فوج لے کر واپس چلے جانا۔ رام داس نے جواب دیا، سیناپتی کا حکم ماننا میرا دھرم ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطرے کے وقت آپ آگے جائیں اور میں پیچھے رہوں؟ پہلی کشتی پر مجھے جانے دیجیے، آپ فوج کے پشت پناہ ہیں، آپ کی جان ملک کے لیے بہت قیمتی ہے۔ سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رام داس کے کندھوں پر رکھ دیے اور بولا، رام داس، تم جانتے ہو راجا کے دربار میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے کسی کو میری تجویز سے اتفاق نہ تھا۔ میں اپنی ذمہ داری پر اس مقام سے دریا عبور کر رہا ہوں۔ اگر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو گنگا رام اور اس کے ساتھی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے کہ میں تجربہ کار نہ تھا، لیکن کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوگی کہ میں بزدل تھا۔ اگر میں خود پیچھے رہوں اور کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دربار میں کوئی آواز میرے حق میں نہیں ہوگی، میں سب کی نظروں میں گر جاؤں گا اور سیناپتی بننے کے متعلق گنگا رام کے خواب پورے ہو جائیں گے۔ اب ہمیں جلدی چلنا چاہیے، اگر بارش تھم گئی تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ کشتی کا رسہ کھولا گیا اور ملاح جل کی دیوی اور دیوتاؤں کا نام لے کر لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ کشتی کھینے لگا۔ بوڑھا ملاح کشتی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگ کر ملاحوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ بارش ہر لحظہ تیز ہو رہی تھی۔ کشتی ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ پانی کا تیز بہاؤ اسے نیچے کی طرف کھینچنے لگا۔ ملاح اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے بعد کشتی کو چند گز اوپر لے جاتے، لیکن پانی کی تیزی پھر غالب آ جاتی اور کشتی کئی گز نیچے چلی جاتی۔ بوڑھا ملاح گلا پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ سکھ دیو بظاہر اطمینان کے ساتھ دریا کی لہروں کی طرف دیکھ رہا تھا، تاہم بوڑھے ملاح کی چیخ و پکار اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتی۔
منجدھار میں پہنچ کر ملاح زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جل کے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ کشتی کو اب اوپر دھکیلنا تو درکنار، سیدھا لے جانا بھی دشوار تھا۔ ملاحوں کی چیخ و پکار سے سپاہیوں کے دل ڈوبے جا رہے تھے۔ سکھ دیو ان کے مغموم چہرے اور سہمی ہوئی نگاہیں دیکھ کر بوڑھے ملاح کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے اضطراب کو چھپانے اور چہرے کو شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ہماری کشتی کہاں لگے گی؟ ملاح نے ہاتھ سے دوسرے کنارے کی طرف اشارہ کرتا ہوئے جواب دیا، مہاراج ادھر دیکھیے، اور وہ چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھاٹ ہے۔ کشتی وہاں نہ پہنچ سکی تو نیچے کی طرف کئی کوس تک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم کشتی لگا سکیں۔ اس کنارے کے ساتھ ساتھ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ اگر ہم نے کشتی واپس موڑنے کی کوشش بھی کی تو ہمیں کافی دور تک نیچے جانا پڑے گا۔ راستے میں کئی ایسی چٹانیں ہیں جو پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور کشتی کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ سکھ دیو یہ سن کر خاموش ہو گیا اور بوڑھا ملاح پھر اپنی چیخو پکار میں مصروف ہو گیا۔ کشتی 2 دفعہ بھنور میں پھنسی اور ڈوبتے ڈوبتے بچی۔ بارش تھم چکی تھی اور گھاٹ بہت قریب نظر آ رہا تھا، لیکن ملاحوں کے چہرے پر اطمینان کے آثار اب بھی نہ تھے۔ بوڑھا ملاح بدستور چلا چلا کر کنارے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ملاح تھک کر چور ہو چکے تھے اور ان میں سے اکثر پانی کے مقابلے میں اپنی شکست کا اعتراف کر رہے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے ملاح کا گلا بیٹھ چکا تھا، لیکن منزل مقصود قریب دیکھ کر وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا، شاباش بہادرو، ہم پہنچ گئے، ہمت کرو اور ہمت کرو۔ ملاحوں نے اپنی رہی سہی طاقت کے ساتھ کشتی کنارے لگانے کی کوشش کی، لیکن پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور کشتی چند گز نیچے چلی گئی۔ بوڑھے ملاح نے اضطراری حالت میں اپنی پگڑی اتار کر دریا میں پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ ملاحوں نے کشتی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ ان کی کوشش بے سود تھی۔ ان کے سامنے گھاٹ کی بجائے محیط چٹانیں ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ جوں جوں کشتی گھاٹ سے دور جا رہی تھی، یہ چٹانیں زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ تھکاوٹ اور مایوسی کی وجہ سے ملاحوں کی ہمت جواب دے چکی تھی اور ان کے ہاتھوں میں بانسوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ کشتی ایک خطرناک رفتار سے کنارے کے ساتھ ساتھ بہہ رہی تھی اور بوڑھا ملاح کشتی کے اگلے سرے پر کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ دہشت زدہ ہو کر چلایا، چٹان چٹان، ہوشیار ہوشیار۔ سکھ دیو نے غور سے پانی کی طرف دیکھا۔ اسے پانی کی سطح سے اوپر ایک پتھر کی نوک کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ملاحوں نے فوراً کشتی کا رخ بدلنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی تیزی نے کشتی کو چٹان کی زد سے باہر نکلنے نہ دیا۔ کشتی چٹان کی سطح سے رگڑ کھاتی ہوئی گزری۔ سکھ دیو نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ملاح یک زبان ہو کر شور مچانے لگے۔ کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ڈوب رہی ہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کشتی کے پیندے میں شگاف ہو چکا تھا اور پانی ایک فوارے کی طرح اچھل اچھل کر اندر آ رہا تھا۔ بوڑھا ملاح سکھ دیو کی طرف دیکھ کر چلایا، مہاراج کشتی ڈوب رہی ہے، ناتھو شمبھو کالو، مہاراج کی جان بچاؤ۔ سکھ دیو نے اپنا ترکش اور کمان دریا میں پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ تلوار اٹھا کر پھینکنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن کسی خیال سے رک گیا۔ سپاہی سہمی ہوئی نگاہوں سے کبھی کشتی میں جمع ہونے والے پانی
اور کبھی سکھ دیو کی طرف دیکھتے۔ سکھ دیو نے مغموم لہجے میں کہا، سماج کے بہادروں، بھگوان کی یہی مرضی تھی۔ سماج کی سیوا کے لیے ہمارے بزرگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ موت کے ڈر سے تمہارے چہرے مغموم نہیں ہونے چاہیے۔ تمہاری رگوں میں بہادروں کا خون ہے۔ ہمت اور استقلال سے کام لو۔ پانی کی لہریں دیکھ کر ہمت نہ ہارو۔ میں جانتا ہوں کہ اب واپس جانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کنارے کے ساتھ ساتھ تیرتے چلیں۔ ان چٹانوں میں کہیں نہ کہیں باہر نکلنے کا راستہ ضرور ہوگا۔ کنارے پر پہنچ کر تمہیں شاید دشمن کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے تلواریں پاس ہی رکھو، باقی ہتھیار پھینک دو۔ جو تیرنا کم جانتے ہوں وہ تلواریں بھی پھینک دیں۔ ملاحوں میں سے جو دوسرے کنارے پر جانے کی ہمت رکھتے ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ بوڑھا ملا پھر چلایا، کشتی جا رہی ہے، جا رہی ہے، ہوشیار ہوشیار۔ سکھ دیو دوسرے سپاہیوں اور ملاحوں کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ ملاحوں نے فردن فردن سکھ دیو کے قریب پہنچ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس طوفان میں بڑے سے بڑے تیراک کے لیے اپنی جان بچا کر نکل جانا بھی بڑی بات تھی۔ سکھ دیو کی جواں مردی اور غیرت نے کسی کی مدد لینا گوارا نہ کیا۔ ملاح دوسرے کنارے کا رخ کر چکے تھے، لیکن سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی تقلید کی ہمت نہ ہوئی۔ پانی کی لہروں نے سپاہیوں کو منتشر کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ جو تیرنا نہیں جانتے تھے چند بار ہاتھ پاؤں مار کر چیختے چلاتے پانی کی آغوش میں روپوش ہو گئے۔ دریا کے بہاؤ کا سارا زور کنارے کے ناقابل چٹان دریا کے بہاؤ کا سارا زور کنارے کی ناقابل عبور چٹانوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ پانی کے پیہم تھپیڑوں نے بعض چٹانوں کے نچلے حصے میں بڑے بڑے خلا پیدا کر دیے تھے اور ان مقامات پر نہایت خوفناک بھنور پیدا ہو رہے تھے۔ سکھ دیو اور اس کے چند ساتھی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ سکھ دیو انہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر زبردست جدوجہد کے بعد بھنور سے باہر نکلا۔ اتنی دیر میں اس کے دوسرے ساتھی بہت دور جا چکے تھے۔ کچھ دیر اور تیرنے کے بعد سکھ دیو ایک اور بھنور میں پھنس گیا، مگر پانی کا چکر اسے زبردستی کھینچ کر کنارے کی طرف لے گیا۔ چٹان میں ایک جگہ پانی کی سطح کے برابر ایک نوکدار پتھر ابھرا ہوا تھا۔ سکھ دیو نے اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، لیکن وہ دم لینے نہ پایا تھا کہ اٹھتی ہوئی لہروں کے چند تھپیڑوں نے یہ عارضی سہارا بھی اس کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور پھر وہ اسی خوفناک بھنور میں چکر کھانے لگا۔ کئی غوطے کھانے کے بعد سکھ دیو ادموا سا ہو کر بھنور کے چکر سے باہر نکلا اور دریا کے کھلے پانی میں تیرنے لگا۔ سکھ دیو میں اب ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہ تھی۔ اس کا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ ہر طرف پانی کی سرکش موجیں موت کا مہیب راگ الاپ رہی تھی۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں زندہ رہنے کی خواہش نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی نیم مردہ رگوں میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی۔ اس رنگ و بو کی دنیا میں چند سانس اور لینے کی تمنا سماج کے مستقبل کو شاندار بنانے اور سماج کے بروحت کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کی مقدس خواہش پر غالب آ گئی۔ ایک لمحہ کے لیے اسے دنیا کی تمام رنگینیاں اور دل فریبیاں جو زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک پھیلی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ سکھ دیو نے آسمان کی طرف دیکھا اور درد بھری آواز میں چلایا، بھگوان بھگوان، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، تیرے دیوتاؤں کو میری ضرورت ہے، بھگوان بھگوان۔
سکھ دیو کی آواز دریا کے ہنگامے میں فنا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور ان آنسوؤں کے ساتھ اس کی رہی سہی ہمت بھی رخصت ہو گئی۔ تاہم جب تک ہوش میں رہا وہ آہستہ آہستہ پاؤں مارتا رہا۔ بعض اوقات پانی کی لہریں اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا ابھر آتا۔ دیر تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد سکھ دیو کی آنکھوں کے سامنے سیاہی طاری ہونے لگی اور اس کے کانوں سے دریا کی موجوں کا شور محو ہونے لگا۔ ہوش آنے پر سکھ دیو کو چند غیر مانوس آوازیں سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد چند اجنبی صورتیں دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ گزشتہ واقعات ایک لمحہ کے اندر اندر اس کی آنکھوں میں پھر گئے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ یہ سوچتے ہی اس نے پھر آنکھیں کھولی اور بدحواس ہو کر تماشائیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اچانک یہ محسوس کیا کہ وہ انتہائی بے چارگی کی حالت میں ان لوگوں کے درمیان پڑا ہوا ہے جو اس کے بدترین دشمن تھے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے چہرے نفرت اور حقارت کی بجائے ہمدردی اور تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اس کا انصاف پسند راجا اور پروہت یہ حکم صادر فرما چکے تھے کہ ان کی جھونپڑیاں جلا دی جائیں اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں دے کر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی سرسبز چراگاہوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھنا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں نزدیک سے دیکھنا، جن کے ساتھ ہم کلام ہونا، جن کی آواز سننا اور جن کو چھونا وہ ایک بدترین پاپ سمجھتا تھا، جنہیں سماج کا قانون اچھوت قرار دے چکا تھا، جن کے ساتھ ظلم کرنا اس کا پیدائشی حق تھا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن سکھ دیو ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھا۔ انہی کی بوسیدہ جھونپڑی میں ایک پھٹے پرانے بستر پر لیٹا ہوا ان کی شکلیں دیکھ چکا تھا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی آوازیں سن چکا تھا، ان کی چھوئی ہوئی چیزوں کو چھو چکا تھا۔ ہر لحظہ اس کے دھرم کی دولت لٹ رہی تھی۔ سماج کے خوف سے اس کا دل کانپنے لگا۔ جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ اٹھتا۔ اسے ایک بہادر سپاہی کی طرح اپنی جان کا خوف نہ تھا، لیکن اتنی بری جگہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اسے گوارا نہ تھا۔ تماشائی اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، راستہ چھوڑ دو، سردار آتا ہے۔ تماشائی جھونپڑی کے کونوں میں سمٹ گئے۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بلند قامت لڑکی تھی۔ بوڑھا سردار سکھ دیو کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی جان اس بوڑھے شخص کے قبضہ میں ہے، سکھ دیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے آنکھیں پھیر لی۔ بوڑھے سردار نے کہا، آپ کون ہیں؟ سکھ دیو نے اس سوال کا جواب دینے میں پھر ایک بار سردار کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ سردار نے پھر کہا، آپ اونچی ذات کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ سکھ دیو کی خاموشی پر ایک شخص نے جواب دیا، مہاراج یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے نکالا ہے، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ کہہ کر سردار سکھ دیو کی طرف متوجہ ہوا، آپ اطمینان سے یہاں رہیے، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صبح تک آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہم دریا کا پانی اترتے ہی آپ کو پار پہنچا دیں گے۔